بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَنَعُوذُ بِاللَّهِ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآخَرُ كَذَّابٌ بِالْقَارَ صدق اللہ العظیم۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں 2 پوائنٹ پہ گفتگو کروں گا، ایک مہر اور دوسرا ٹرائمسٹر۔ مہر کے حوالے سے حدیث شریف میں آیا لا مہر لا اقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کوئی مہر کم نہیں ہونا چاہیے۔ زیادہ کتنا ہونا چاہیے اس کے بارے میں حدیث خاموش۔ قرآن شریف نے زیادتی کی کوئی حد نہیں بتائی۔ انسان چاہے تو 50,000 رکھے، 2 لاکھ رکھے، 2 کروڑ رکھے۔ مہر جو ہے یہ ایک خاتون کا حق ہے اور تالیف قلب کے لیے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا ایسے ماحول میں جس میں ان کو حقیر سمجھا جا رہا، دفن کر دیا جا رہا، تذلیل اور تحقیر کا سامان سمجھا جا رہا تھا۔ نکاح جیسا عظیم سسٹم پیارے مصطفیٰ نے دیا اور ساتھ میں مہر بھی ادا کرنے کے لیے تھا۔ ماں باپ کو چھوڑ کر کے آئی ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ مہر دیں گے تاکہ تالیف قلب۔ مہر کی 3 قسمیں، مہر مطلق، مہر معجل اور مہر مؤجل۔ مطلق کہتے ہیں جس میں کوئی ٹائم فکس نہیں ہے۔ 5 لاکھ مہر ہے، کب دیں گے یہ نہیں لکھا، اس کو کہتے ہیں مہر مطلق۔ مہر معجل جس میں جلدی دینے کا وعدہ، اور مہر مؤجل جس میں ٹائم فکس ہے، ایک عین سے ایک حمزہ سے، 2 مہینے بعد دوں گا، 3 مہینے بعد دوں گا۔ یہ تینوں قسمیں جائز ہے، اگر افضل یہ ہے کہ ہینڈ ٹو ہینڈ مہر معجل ہے۔ مہر میں کیا دیں؟ عام طور سے اپنے یہاں 50,000 یا 1 لاکھ، سکہ رائج الوقت علاوہ نانو نفقہ کے، یہ جملہ ہوتا ہے۔ سکہ رائج الوقت کی جگہ مہر میں اسے ڈائمنڈ دے، مہر میں اسے گولڈ دے، مہر میں اسے سلور دے، تاکہ سکہ رائج الوقت ڈاؤن بھی ہو تو سلور اپنی جگہ برقرار رہے، گولڈ اپنی جگہ برقرار رہے۔ اس لیے مہر فاطمی کی ہسٹری پڑھیں گے تو 1.5 کلو 30 گرام 900 ملی گرام چاندی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر 500 درہم سے ہوتا ہے۔ ہم اگر مہر دیتے ہیں، جو ہی گھر پہ تشریف لائی اور ان کو دیے، تو جو جدائی کا غم ہوتا ہے اس غم کو دور کرنے کے لیے رب قدیر نے یہ بہترین انتظام فرمایا۔ نیز مہر جتنی زیادہ ہوگی انسان طلاق کی جسارت نہیں کرے گا، کیونکہ طلاق کی صورت میں مہر دینا تو پہلے ہی ضروری ہے۔ اگر مہر معجل ہے تو ہینڈ ٹو ہینڈ دیتے، لیکن اگر نہیں دیا اور طلاق کی نوبت آ گئی تو ایسی صورت میں اسے مہر ادا کرنی ہوگی، حرام، وہ اس کا حق ہے۔ اگر نہیں دے گا تو میدان محشر میں حقوق العباد میں گرفتار ہو۔ اس لیے زیادہ مہر ہو تو اس میں انسان طلاق دینے سے بھی گھبرائے گا، معمولی باتوں کو طلاق کی جسارت نہیں کرے گا۔ پھر ایک خاص بات یہ ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ سوچیں، مہر فاطمی 500 درہم، 1.5 کلو 30 گرام 900 ملی گرام چاندی، اس زمانے میں آپ جوڑ لیتے نیئر اباؤٹ 1 لاکھ۔ اس زمانے کا یہ حدیث سے نکلے تو ایک خاتون ٹکرائی اور خاتون کہتی ہے کہ عمر امیر المومنین، آپ نے کہا مہر کم رکھنے کے لیے، قرآن شریف میں آیا
وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا. قنطارہ کہتے ہیں مال کثیر کو. اگر بیوی کو مال کثیر دے دیا مہر میں تو اسے واپس نہ لے. تو قرآن شریف قنطارہ بول رہا ہے، اور قنطارہ کا یہ حضرت عمر فاروق اعظم وہ جب کر رہے ہیں اور خاتون یہ بول رہی ہے تو حضرت عمر فاروق اعظم کا جملہ ہے اللہم کل احد افقہ من عمر. اے اللہ، ہر شخص عمر سے زیادہ سمجھدار اور فقیہ ہو گیا ہے. پھر ممبر پہ کھڑے ہوئے اور اپنے جملے کو رجوع کیا، اپنی بات کو واپس لیا اور کہا جس کو جتنا مہر رکھنا ہے اتنا مہر رکھو. اس سے یہ پتہ چلا کہ وقت کا پرائم منسٹر، حاکم، راجہ، امیر اگر خلاف شرع بات بول رہا ہے اور ایک عام آدمی بھی کہے کہ قرآن شریف میں یہ آیا ہے، تو اگر وہ فوراً جھک کر کے رجوع کر لے تو اسی ذات کو عمر فاروق اعظم کا یہی مزاج ہونا چاہیے. آئی ایم سم تھنگ بٹ آئی ایم آل تھنگ. یہ ایٹیٹیوڈ آ گیا تو وہ انگلش کی اولادوں میں شامل ہو جاتا ہے. اب کہاں برباد ہوتا ہے اسے پتہ نہیں چلتا. حضرت عمر کا جملہ ہے اللہم کل احد افقہ من عمر. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مہر زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے اور کیش ہونا چاہیے. عام طور سے مرنے کے بعد مفتی صاحب میری بیوی مر گئی میں کیا کروں؟ اب مفتی صاحب شریعت کا مسئلہ بتائیں. لیکن گاؤں کے بوڑھے لوگ کہتے ہیں یا بوڑھی خاتون کہتی ہے جا لاش پہ جا کے معافی مانگ لے، مہر کو معاف کر دے اس کو میں نے مہر دیا. واٹ نانسنس برو. جو مر چکی ہے وہ مہر معاف کرے گی، میدان مسجد میں گریبان پکڑے گی اور جتنی نیکیاں نا ساری ٹرانسفر ہو جائے گی. کسی کا کوئی بہانہ کام نہیں آیا، اس لیے جیتے جی اسے آدھا کر نیز. اپنے سماج میں جو عام طور سے رواج ہے کہ لڑکی کوالیفائی ہو، مالدار ہو، دولت مند ہو اور صوفہ سیٹ بھی دینا، فریج بھی دینا، کولر بھی دینا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جو آدمی سسرال کے بیڈ پر سوتا ہے، سسرال کی اپاچی استعمال کرتا ہے، جو آدمی سسرال کی فور ویلر استعمال کرتا ہے تو وہ حاکم رہے گا گھر میں. الرجال قوامون علی النساء قرآن شریف میں مرد کو کہا گیا قوام. اب جب قوام مرد ہے اور مرد ہی بیوی کے سامان کو استعمال کر رہا ہے، متاع زندگی اور کیش بھی اتنا زیادہ کہ 4-5 سال بیٹھ کے کھا لوں میں معاذ اللہ رب العالمین، تو وہ قوام نہیں ہوا، وہ ضعاف میں شامل ہو جاتا ہے. اس لیے یہ بھی اصول کے خلاف. ہاں دینا چاہیے جو ضرورت کے سامان ہے. جیسے حضرت فاطمہ الزہرا کو چکی دیا، تکیہ دیا تو اس میں کھجور کی چھال تھی، تو سنت کے مطابق شادی ہونا چاہیے. الحمدللہ میں نے کھنڈوا بڑھارپور میں کئی شادی اٹینڈ کی، مگر جو انداز میں قاری اصغر صاحب کو یہاں دیکھ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بچوں کی شادی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دوسرا ہمارا چیپٹر تھا ٹرائمسٹر. یہ کیا ہے؟ قرآن شریف میں آیا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما إلى آخر. حدیث شریف میں آیا ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفہ الى آخر. نوری مسجد بنی یا نوری مدرسہ بنا یا اشرفیہ مدرسہ بنا یا آپ نے کوئی سوسائٹی بنائی بائیلاج، اس کے 11 ممبر ہوں گے. رول نمبر 2 اس کے ممبر انڈین ہوں گے. رول نمبر 3 18 سال سے کم کے یوا نہیں ہوں گے. رول نمبر 4 اس کا ہر ممبر مسلک اعلیٰ حضرت والا ہوگا. رول نمبر 5 موقف تاج الشریعہ والا ہوگا. یہ سب لکھوا دیا. یہ لکھنے کے بعد وہ سوسائٹی ہو یا مسجد ہو یا کوئی بھی انسٹیٹیوٹ یا ادارہ 100 سال کے بعد کلیکٹر کے باپ کو وہی ڈیسیزن دینا پڑے گا جو بائیلاج میں لکھا ہے. یہ بھارت کا سمویدھان بولتا ہے، ہر ملک کا سسٹم بولتا ہے. جو بائیلاج میں لکھا ہوا ہے 100 سال کے بعد اگر کسی نے قبضہ کر لیا اور بچہ جا کے بولے گا کہ ہمارے باپ دادا نے لکھا ہے کہ مسجد میں مسلک اعلیٰ حضرتی والے ممبر رہیں گے، آٹومیٹک کلیکٹر ڈیسیزن دے گا اور سب کے سب خارج. یہ کب ہوتا ہے؟ جب بائیلاج بنتا ہے. تب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ انسان کا بائیلاج کب بنتا ہے. کوئی جواری ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی مردود ہے، کوئی کمینہ ہے، کوئی ماں باپ کو جوتے مارتا ہے، کوئی علماء کی گستاخی کرتا ہے، کوئی گھوٹالا کرتا ہے، کوئی 10 لاکھ روپیہ لے کے چپ چاپ کھا جاتا ہے. کھنڈوا
کیس بتاؤ، ایک آدمی نے لاکھوں کا مکان بنایا، اس کے پاس پلمبر گیا مکان کا پیسہ لینے کے لیے کہ بھائی صاحب میرا 1 لاکھ روپیہ دے دو یار، تو اس نے اس کو بھگا دیا کہ میں زکوٰۃ دینے کے لیے 50,000 قرض لایا ہوں، تیرا پیسہ کہاں سے دوں؟ پتہ چلا چند مہینوں یا چند دنوں کے بعد میں گورنمنٹ نے اس کے مکان پہ چھاپا مار دیا اور پوری بلڈنگ کو نزول کی زمین پہ قرار دیا۔ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، یہ فیکٹ ہے جو کھنڈوا کی بات بتا رہا ہوں۔ میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ انسان اتنا بڑا گھوٹالہ باز بنے گا، یہ بائلنس کب بنتا ہے اس کا؟ انسان شراب پیے گا کہ نہیں پیے گا، یہ بائلنس کب بنتا ہے؟ ہم نے جب حدیث شریف کا مطالعہ کیا تو بخاری شریف میں آیا کہ ہم میں سے ہر فرد ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفے کی شکل میں رہے گا، ثم خلقنا النطفة علقة، دوسرے 40 دن وہ علقہ کی شکل میں آتا ہے۔ علقہ کہتے ہیں جوک کو، جوک پانی میں کیڑا ہوتا ہے جو پانی زیادہ دن تالاب میں جمع ہو جائے، کھیت والے تالاب میں، چھوٹے چھوٹے تالاب میں اتنا بڑا ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے، وہ کیڑا جانور اور انسان کی نرم زمین کو پکڑتا ہے، نرم حصے کو پکڑتا ہے، بلڈ لیتا رہتا ہے، اس کو بڑی مشکل سے چھڑایا جاتا ہے، اس کے منہ پہ چونا ڈالے تو خون کو باہر نکالتا ہے۔ بہرحال جوک کہتے ہیں علقہ کو، بچہ ماں کے پیٹ میں دوسرے 40 دن میں جوک کی طرح بچے دانے کی دیوار کو پکڑتا ہے اور پھر وہاں سے بلڈ لینا شروع کرتا ہے، اس لیے قرآن نے علقہ کہا۔ تیسرے 40 دن میں وہ مضغہ کی شکل اختیار کرتا ہے، مضغہ کہتے ہیں گوشت کو، گوشت کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ 40 کو 3 سے انٹو کریں گے تو کتنا بنے گا؟ 120 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ کو بھیجتا ہے، اکتب بکتب رزقہ وعجلہ وعملہ وشقی او سعید، اور فرشتہ سے اللہ فرماتا ہے کہ اس کی تقدیر میں 4 چیزیں لکھو، اس کی تقدیر کا بائلنس تیار کرو، انسان کا بائلنس تیار کرو۔ بکتب رزقہ، کھائے گا کیا، پہنے گا کیا، اور رزق کے اندر صرف کھانے پینے کی چیز نہیں آتی، useful thing for your wife called in Arabic رزق، متاع زندگی کو رزق کہا جاتا ہے۔ جیسے موٹر سائیکل رزق میں داخل ہے، 4-5 مکان رزق میں داخل ہے، کپڑے رزق میں داخل ہے، پراپرٹی رزق میں داخل ہے، تو بکتب رزق ہی رزق کے بارے میں لکھ دے، وہ اجل ہی ایک دن کے بعد مرے گا یا ماں کے پیٹھی میں مر جائے گا یا 100 سال کی زندگی پائے گا، یہ بھی لکھ دے۔ رب فرماتا ہے وہ عمل ہی، کام کیا کرے گا، جاب پرائیویٹ ہوگا یا گورنمنٹ، بزنس ہوگا یا لیبر، حمالی کرے گا یا صرف دستخط کرے گا، عمل ہی، نماز پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا، روزہ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا، سب لکھ دے۔ 3 چیز ہو گئی۔ چوتھی چیز وشقی او سعید، کمینہ ہوگا یا شریف ہوگا، یہ بھی لکھ دے۔ پتہ کیا چلا 120 دن میں، اچھا دی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا اس نے ریسرچ کیا اور یہ بتایا کہ یہاں دیا 3 ٹرائمیسٹرز آف پریگنینسی، 3 ٹرائمیسٹرز ہے، ایک ہے پہلے ویک سے لے کر 13 ویک تک، دوسرا ہے 14 ویک سے لے کر 26 ویک تک، اور تیسرا ہے 27 ویک سے لے کر اینڈنگ ڈیلیوری تک۔ وہیں پر ایک یہ لائن لکھی ہوئی ہے، سم ویئر بٹوین 16 weeks and 20 weeks you may feel your baby's movement, you may feel your baby's movement۔ کب؟ 16 سے 20 ویک کے اندر میں، 16 ہفتے سے 20 ہفتے کے بیچ میں انسان بچے کی حرکت کو فیل کرتا ہے۔ اچھا کیوں کرتا ہے سائنس خاموش ہے، کہاں سے کرتا ہے نہیں پتا، ریزن کیا ہے نہیں پتا، مگر حدیث بولتی ہے کہ 120 دن کے بعد میں روح ڈالی جائے، اور روح ڈالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ 4 چیزوں کا حکم دیتا ہے، بکتب رزقہ وعجلہ وعملہ وشقی او سعید۔ اب یہیں سے غلام جیلانی ازہری ذمہ داری سے ایک بات بولتا ہے کہ اگر جس طریقے سے بائلاز بن رہا تھا اور کلیکٹر اس کو چینج نہیں کر سکتا، ایسے ہی انسان کی تقدیر کا بائلاز بن رہا ہے 120 دن میں۔ 120 دن سے 1-2 دن پہلے فار ایگزامپل ماں اور باپ دونوں مصلی بچھائیں اور پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرے، پروردگار عالم میرے بیٹے کی تقدیر
تقدیر میں ایک دن کی زندگی نہیں 100 سالہ زندگی لکھ دے. اب وہ رب قدیر ماں باپ کی دعا سب سے زیادہ قبول فرماتا ہے. وہ یہ دیکھے گا کہ میری بندی دعا کر رہی ہے، فرشتہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی تقدیر تو لکھنے والا ہے، اس بچے کی تقدیر میں تو مجاہد ملت ہونا لکھ دے. اب اللہ تبارک و تعالی مجاہد ملت کو پیدا کرتا ہے، اس بچے کی تقدیر میں شیخ علی متقی ہونا لکھ دے. اللہ تبارک و تعالی وقت کا محدث پیدا فرماتا ہے جو کہ ماں باپ کی دعا رب قبول فرماتا ہے اور پائلوٹ لکھانے والا ہے اس کا. تو اصلاح اگر ہم برہان پور میں چاہتے ہیں تو یہاں سے شروع کریں. نیک گھر میں رشتہ کریں. فتاوی رضویہ کی ایک عبارت ہے، بری رگ ضرور رنگ لاتی ہے. فتاوی رضویہ شریف اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بری رگ ضرور رنگ لاتی ہے. اس لیے لڑکی دیکھنے کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھ لے وہ سنی ہے کہ نہیں، یہ بھی دیکھ لے کہ نبی کا عشق ہے کہ نہیں، یہ بھی دیکھ لے کہ وہ بہار شریعت اور کنز الایمان پڑھتی ہے کہ نہیں، یہ بھی دیکھ لے کہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی طرح نقاب اوڑھتی ہے کہ نہیں، تسلیمہ نسرین ہے یا وقت کی مسکان ہے. یہ دیکھیں اور پھر شادی کریں. اگر یہاں سے انتخاب کیا آپ نے تو مجھے یقین ہے پروردگار عالم ہمارے برہان پور میں جیسے پہلے اولیاء کرام تھے پھر اولیاء کرام کا بازار گرم ہو جائے گا، بے شمار اولیاء کی جماعتیں نظر آئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن شریف حدیث شریف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.